اور تازہ ہے۔ داؤد کہتا ہے کہ تیرا کلام ہر صبح میرے لیے نیا اور تازہ ہے۔ میرے عزیزو، یہ ہزاروں سال پہلے لکھا گیا ہے۔ کتنے لوگ اس چیز پہ ایمان رکھتے تھے؟ جب ہم اسے کھولتے تو یہ کلام ایسے فیل ہوتا ہے جیسے میرے لیے لکھا ہوا ہے۔ زوردار تالیاں بجائیں گے اس زندہ کلام کے لیے۔ زوردار تالیاں بجائیں گے اس زندہ کلام کے لیے۔ میرے عزیزو، یہ واقعی میں ایک زندہ کتاب ہے۔ اس کے اندر خدا کا پاک کام کرتا ہے جو زندگیوں کو تبدیل کر دیتا ہے۔ میرے عزیزو، آج ہم 5 کتابوں کے اوپر سیکھیں گے۔ بائبل کے اندر یہ 5 کتابوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ آسمان پر بھی یہ 5 کتابیں موجود ہیں۔ کتابیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن میں صرف 5 کتابوں کا آپ کے ساتھ ذکر کروں گی۔ میرے عزیزو، جب ان 5 کتابوں کا ذکر کرتے ہیں تو پہلی کتاب کے جب ذکر کو ہم سنتے ہیں تو بائبل مقدس کی 3 کتابیں اسے ڈفرنٹ طرح کا ٹائٹل دیتی ہیں اور وہ اسے بڑے کی کتاب کہتی ہیں۔ کیا کہتی ہیں؟ حیات کی کتاب کہتی ہیں۔ میرے عزیزو، جب ہم مکاشفہ کے اندر دیکھتے ہیں تو مکاشفہ کے اندر بار بار اس کتاب حیات کا ذکر ہے۔ کس کتاب کا ذکر ہے؟ آپ میرے ساتھ رہیں گے، کتابوں کے نام یاد رکھیں گے تو ہم آگے بڑھتے جائیں گے، سیکھتے جائیں گے۔ کس کتاب کا میں ذکر کرنے لگی ہوں؟ کتاب حیات کا۔ تو کتنے لوگ جانتے ہیں کہ کتاب حیات کے اندر ان کے نام درج ہیں؟ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ جتنے لوگ جانتے ہیں نا ان کی کتاب حیات کے اندر نام درج ہے، وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ کیوں باقی جنہوں نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا ان کا ایمان نہیں ہے کہ ان کے نام نہیں ہے؟ زوردار تالیاں بجائیں، آپ سب کے نام موجود ہیں۔ میرا اپنا بھی موجود ہے، میرے پورے خاندان کا موجود ہے نام۔ میرے ساتھ نکال لیجیے گا، دانیال کی کتاب ہے، اس کا 7واں چیپٹر ہے۔ سرمن تھوڑا سا لمبا ہے لیکن ہم جلدی کرتے جائیں گے۔ اس کی 10ویں آیت ہے، لکھا کہ اس کے حضور ایک آستی دریا جاری تھا، ہزاروں ہزار اس کی خدمت میں حاضر تھے، لاکھوں لاکھ اس کے حضور کھڑے تھے، عدالت ہو رہی تھی اور کتابیں کھلی تھی۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے سنے جانے پہ خدا کی برکت ہو، آمین۔ جس کا مطلب ہے کہ آسمان پہ بہت سی کتابیں ہیں۔ میں ان 66 کتابوں کا ذکر نہیں کر رہی جو بائبل اندر کے موجود ہے، میں ان کتابوں کا ذکر کرنے کو ہوں جو آسمان پہ موجود ہے۔ اور جس پہلی کتاب کو ہم پڑھنے کو ہے اس بک کا نام ہے دی بک آف دی لائف، یعنی کتاب حیات۔ میں نے کہا کہ آپ سب کے نام اس میں موجود ہے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کو پروف کرتی ہے اور حروج کی کتاب بھی اسے پروف کرتی ہے اور دانیال کی کتاب بھی اسے پروف کرتی ہے کہ ہم سب کے نام وہاں پہ موجود ہیں۔ مکاشفہ اس کا 20 باب 15 آیت میں لکھا کہ جس کسی کے نام کتاب حیات میں لکھے ہوئے نہ ملے وہ آگ کی جھیل میں ڈالا جائے گا۔ جس کسی کے نام نہیں ملیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر نام لکھوانا کتنا ضروری ہے اور لکھوانے کے لیے کیا ہمیں کرنا پڑے گا؟ زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ اس کتاب حیات کے اندر ہم نے اپنے نام کو درج کروانا بہت ضروری ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں ریڈ پاسپورٹ کی بڑی خواہش ہے۔ ریڈ پاسپورٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ پوری دنیا میں گھوم سکتے ہو، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ اس کتاب حیات کے اندر آپ کا نام درج ہوا ہوا ملے۔ مکاشفہ کی کتاب بیان کرتی ہے کہ جو کوئی یسوع پہ ایمان رکھتا ہے، کس پہ ایمان رکھتا ہے؟ کہ وہ خدا کا اور اس نے ہمارے لیے جان دی ہے۔ جو کوئی ایمان رکھتا ہے اس کا کتاب حیات کے اندر نام لکھا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، موسیٰ بھی اس کتاب کو کہتا ہے کہ خدا نے کیا کرنا تھا؟ بنی اسرائیل کو مارنا تھا اور وہ کہتا ہے کہ میں ساری لوگوں کو فنا کر دوں گا۔ تو موسیٰ کہتا ہے تو میرا نام کتاب حیات سے
موجود ہے. میرے تو جب ہم اس کو پڑھتے ہیں اور آگے چلتے ہیں تو بہت سے لوگوں کے اندر بہت زیادہ غرور ہوتا ہے کہ میرے پاس بہت بڑا گھر ہے, اعلیٰ تعلیم ہے, ریڈ پاسپورٹ ہے, بڑا کاروبار ہے. لیکن میرے عزیزوں وہ غرور ان کا کرنا فضول ہے, ناجائز ہے. اگر ان کے نام کتاب حیات کے اندر نہیں لکھے ہوئے تو پھر ان کو لکھوانے کی, درج کرنے کی ضرورت ہے. یہ میں نے کہا کہ نام لکھوانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ خدا پہ جب ہم ایمان رکھتے ہیں, ہمارے جتنے بھی مسیح کلیسیا کے لوگ ہیں, ایماندار ہیں, دنیا کے کسی بھی کونے میں وہ رہ رہے ہیں, وہ اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے اور وہ ہمارے لیے قربان ہوا ہے, تو میرے عزیزوں سب کے نام کتاب حیات کے اندر درج ہے. اور میرے عزیزوں جب میں دوسری کتاب کا ذکر کروں گی تو دوسری کتاب کا ذکر کرنے کے لیے اسے ٹائٹل میں دیتی ہوں بک آف دی ورک, یعنی کاموں کی کتاب بھی کہا جاتا ہے. ہم اس دنیا میں اچھے یا برے کام جو بھی کرتے ہیں اس کتاب کے اندر لکھے جاتے ہیں. یہ ہمارے ایمان کی کتاب ہے. میں نے جب دانیل کی کتاب پڑھی تو وہاں پہ کیا لکھا تھا, بہت سی کتابیں کھلی گئی. میرے عزیزوں ہم جب اس دنیا میں رہتے ہیں ہمارا ایک ایک منٹ کا حساب لکھا جا رہا ہے, ایک دن کا, ایک ہفتے کا, ایک مہینے کا, ایک سال کا. آپ جانتے ہیں کہ جب ہمارا چلان ہوتا ہے, میرے بھائی بائک چلاتے ہیں, بڑے آج کل ہوشیار ہوتے ہیں, ہیلمٹ پہن کے جاتے ہیں اور جو وائٹ والی لائنیں ہوتی ہیں اس سے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. اور ورنہ جب یہ چلان نہیں نہ ہوتا تھا تو میرے بھائی بڑی بہادری کے ساتھ اس سے سگنل کو کراس کر جاتے تھے. جب انہیں 2000 کا ٹیکا لگتا تھا نا, ڈر کے ہمارے بیچارے اب پیچھے ہی کھڑے رہتے ہیں اور ہیلمٹ پہن کے جاتے ہیں. جب دنیا کی عدالت اتنی تیز ہے تو آسمان کی الہی قدرت کتنی تیز کیوں نہ ہوگی. جب دنیا کی فوج اتنی تیز ہے, انہوں نے جگہ پہ کیمرے لگا دیے ہیں تاکہ کہیں پہ بھی کوئی انسان غلطی کرے ہم اس کی تصویر بنائیں, ویڈیو بنائیں اور اس کے واٹس ایپ نمبر پہ سینڈ کر دیں. اور وہ کیا کرتے ہیں, چلان جمع کرتے جاتے ہیں, آپ کے گھر پہ نہیں آتے. وہ کیا کرتے ہیں, آپ کی بائک کو بند کر دیتے ہیں. میرے عزیزوں اسی طرح میرا اور آپ کا خدا جو اس کی فوج کتنی ہوشیار ہے, کتنی لاہی فوج ہے. دنیا کی فوج اتنی عقل مند ہے زمین کی, تو پھر میرے اور آپ کی خدا کی فوج کتنی کیوں نہ عقل مند ہوگی. میرے عزیزوں وہ ہمارے سارے کام, یاد رکھیے گا چلان کی بات کو, ہم جب چلان کو جب ہم سگنل کو توڑتے ہیں تو ہماری ویڈیو بن جاتی ہے نا. ہر وقت آپ کی ویڈیو بن رہی ہے, میری ویڈیو بن رہی ہے, چاہے ہم وہ پوشیدگی کے اندر کام کر رہے ہیں یا سرے عام کام کر رہے ہیں. سم ٹائم ہم ایسے گناہ کرتے ہیں, موبائل پہ بھی کر لیتے ہیں کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے, لیکن آج میں آپ کو بتا دوں آپ کی ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے. آج میں آپ کو یہ اعلانیہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کی چیزیں لکھی جا رہی ہیں. اور جیسے اگر زمین پہ کوئی رہتا وہ کہے گا نا کہ میں نے تو یہ چلان نہیں کیا, تو اسے وہ تصویر دکھائی جائے گی, آپ کے سامنے بھی وہ ویڈیو چلائی جائے گی کہ اس رات یہ آپ نے کام کیا, اس دوپہر کو آپ نے یہ کام کیا, اس صبح کو یہ کام آپ نے کیا. میرے عزیزوں اسی لیے کوشش کیا کریں کہ خدا کے حضور اچھے کام کیے جائیں تاکہ اس کتاب کے اندر آپ کے ڈھیروں ڈھیر اعمال لکھے جائیں. میرے عزیزوں یہ کتاب کے خون کی کتاب بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں. سب کچھ اس میں ریکارڈ ہوتا ہے. آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کریں, خداوند کی حضوری میں جھکا کریں, خداوند کی ورشپ کیا کریں, اس کے نام کو جلال دیا کریں, اور جہاں تک ہو سکے دوسروں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کیا کریں. میرے عزیزوں میں اکثر کہتی ہوں کہ میرے جسم کے سارے حصے آپ کو نظر نہیں آ رہے, میں آپ کو باہر سے نظر آ رہی ہوں. میرے ہاتھ, میرے پاؤں, میری ساری چیزیں, کان, ناک, گلا, یہ آپ کو نظر آ رہا ہے, لیکن میرا دل آپ کو نظر نہیں آ رہا. میرے گردے آپ کو نظر نہیں آ رہے, میرے پھیپھڑے آپ کو نظر نہیں آ رہا, میرا معدہ آپ کو نظر نہیں آ رہا. اسی طرح میرے عزیزوں ہم سارے مسیح میں ایک پارٹ ہیں, اور یہ ہمارے سارے جسم کے حصے کام کر رہے ہیں. کچھ لوگ چھپ کے کام کرتے ہیں, یعنی کچھ لوگ پوشیدگی میں نیکی کے کام کرتے ہیں. نیکی کے کام کرتے ہیں, خدا ان کو بھی اجر دے گا. جیسے وہ اگر ہمارے اچھے کاموں کی ویڈیو بنا رہا ہے تو وہ ہمارے برے کاموں کی ویڈیو بن رہی ہے, تو پھر ہمارے اچھے کاموں کی بھی ویڈیو بن رہی ہے.
بات کو بڑے اچھے طریقے سے پروف کرتی ہوئی ہمیں پتہ کیا کرتی ہے. 22-12 باب اس کی 14 آیت میں لکھا ہے کیونکہ خدا ہر ایک فعل کو ہر ایک پوشیدہ چیز کے ساتھ خواہ بری ہو یا بھلی ہو عدالت میں لائے گا. یہ تو اس بات کا مکمل طور پہ ہمیں یقین ہو گیا کہ ہمارے اچھے کام ہوں گے یا برے کام ہوں گے خدا ہمیں عدالت میں لائے گا. میرے دوستو جب میں تیسری کتاب کی طرف چلتی ہوں تو تیسری کتاب یادگیری کی کتاب ہے. اس کتاب کا ذکر ہمیں میرے عزیزوں ملاکی کی کتاب میں ملتا ہے. ملاکی نبی کی آخری کتاب ہے. اس کا 3 چیپٹر ہے اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے تب خدا ترسوں نے آپس میں گفتگو کی اور خداوند نے متوجہ ہو کر سنا. غور کیجیے گا، بائبل نہیں کھول رہے لیکن کلام کو غور سے سنیے گا. آپ مت ادھر ادھر اپنا دھیان لگائیں. آپ کے ہیئر اسٹائل بھی بڑے اچھے بنے ہوئے ہیں، آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں کیونکہ خدا نے آپ کو اپنی شکل پہ بنایا ہے. آپ بڑے ہی خوبصورت اور نرالے قسم کے اور قیمتی لوگ ہیں. جو بات میں آپ کے سامنے کرنے کو ہوں اس پہ ذرا آپ غور کیجیے. لکھا ہے کہ تب خدا ترسوں نے آپس میں گفتگو کی اور خداوند نے متوجہ ہو کر، کون متوجہ ہوا ہے؟ خدا متوجہ ہوا ہے. سن کر ان کے لیے خداوند سے ڈرا. جو لوگ خداوند سے ڈرتے ہیں ان کے نام کو یاد کرتے ہیں اس کی حضور یادگیری کے دفتر میں لکھا جاتا ہے. میرے عزیزو جب ہم خدا کا ذکر کرتے ہیں، جب ہم ڈرتے ہیں تو یہ ہماری بات بھی خداوند کے یادگار دفتر میں لکھی جاتی ہے. یادگار دفتر کے اندر ایک کتاب پڑی ہوتی ہے. میرے عزیزو جب ہم وفادار ہوتے ہیں، فرمانبردار ہوتے ہیں، بڑے ہی مہربانی لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، تو میرے عزیزو ان ساری چیزوں کو خدا لکھ لیتا ہے. کلام کے آغاز میں نے پڑھا کہ خدا ترسوں کی گفتگو تو خدا نے غور سے سنا. جب ہم خدا ترس آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو خدا ان کی باتوں کو غور سے سنتا ہے. اسے اچھا لگتا ہے کہ میرے ہاتھ کی بنائی ہوئی کاراگری اتنا خوبصورت کام کر رہی ہے. ہم جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ میں نے فلاں خاندان کو پریشان دیکھا ہے تو میں چاہتی ہوں اس کے لیے میں روزہ رکھوں، میں اس کے لیے دعا کروں تاکہ خدا اسے رہائی دے. میرے سے اس کا اجر دنیا میں کوئی آپ کو دے یا نہ دے، لیکن جو دینے والا ہے وہ آسمان پہ آپ کو آپ ان چیزوں کو ریکارڈ کر رہا ہے اور وہ ضرور آپ کو اس دعا کا صلہ اور اجر دے گا. میرے سے دنیا کے جو بادشاہ ہیں آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں. آستر کی کتاب میں لکھا کہ ایک دن ایک بادشاہ کو نیند نہیں آ رہی تھی اور وہ اپنے محل میں ٹہل رہا تھا. ٹہلتے ہوئے نے سوچا کہ میں اپنی یادگیری دفتر سے ایک اپنی کتاب منگواؤں اور اس کتاب کو تھوڑا سا پڑھوں اور اپنی میموری کو تھوڑا سا نیو کروں. اس نے جب اپنی دفتر سے وہ کتاب منگائی تو اس کے آگے ایک ایسا حصہ کھل گیا کہ اسے پتہ چلا کہ 4 سال پہلے یا کچھ عرصہ پہلے 3 بندوں نے مجھے مارنے کی کوشش کی تھی اور ایک بندے نے میری جان بچائی تھی. وہ کہتا ہے کہ کیا اس بندے کے لیے کچھ کیا گیا؟ سب نے کہا کہ بادشاہ اس کے لیے کچھ نہیں کیا گیا. تو بادشاہ کہتا ہے، حکم کرتا ہے کہ میرے دفتر کے اندر جو بھی آدمی موجود ہے اسے بلایا جائے. اور وہاں پہ ایک وزیر موجود تھا جو بادشاہ کا تھا اور اسے بادشاہ جب بلاتا ہے تو کہتا ہے کہ اس بندے کے لیے بڑی خوبصورت عزت داری کی جائے اور جو کچھ تمہیں چاہیے اس انسان کے لیے کرو. تو میرے عزیزو جو وہ حمان ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ ساری باتیں میرے لیے ہونے والی ہے. تو وہ کیا کرتا ہے میرے عزیزو؟ کہتا ہے اپنے ہاتھ کی انگوٹھی اسے بنائی جائے، تیری بگی پہ یہ بندہ بیٹھ جائے اور اس کے آگے باجے بجائے جائیں، نرسکے پھونکے جائیں اور اس کی عزت کو خوب بحال کیا جائے تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ اس نے بادشاہ کے لیے کوئی کام کیا ہے. تو میرے عزیزو جب یہ زمین کا بادشاہ ایسا کرنے کو تیار ہے تو آسمان کا بادشاہ کیا نہیں ہمارے لیے کرے گا. آسمان کا بادشاہ خود کھڑا ہوگا اور آپ کے سر پہ تاج بنائے گا اور آپ کو ایک انگوٹھی بنائے گا اور آپ کو پکڑ کے ساتھ دے گا کہ اے میری بیٹی آپ ادھر آؤ، یہ آپ کے لیے جگہ تیار ہے. اے میرے بیٹے ادھر آؤ، یہ تیرے لیے جگہ تیار ہے. میرے عزیزو جب دنیا کے بادشاہ لوگوں کی عزت داری کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں، باجے بجواتے ہیں،
گرے ہوئے میرے عزیزوں کبھی بھی ملاقات ان کی قدر ہوتی ہے، وہ اپنی حضور جمع کر لیتا ہے۔ داؤد ان آنسوں کی قدر کرتا ہوا اپنے زبور میں یوں کہتا ہے، 56 زبور اس کی 8 آیت میں، تو میری آوارگی کیا حساب رکھتا ہے، میرے آنسوں کو اپنے پاس جمع رکھ لیتا ہے، کیا وہ تیری کتاب میں درج نہیں؟ میرے عزیزوں وہ ہمارے آنسوں کی قدر کرتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے آگے روئیں، اپنے عزیزوں کے آگے روئیں، ان لوگوں کے لیے روئیں جو ہمارے آنسوں کی قدر نہیں کرتے۔ آپ جانتے ہیں جب آپ دنیا کے سامنے روتے ہیں تو دنیا آپ کو کیا ٹائٹل دیتی ہے؟ یہ بڑی ڈرامے باز ہے، یہ بڑی ناٹک کرتی ہے۔ لیکن جب آپ خدا کی حضوری میں روتے ہیں تو خدا ان آنسوں کو ایک جار میں جمع کر لیتا ہے، اور وہ اس کی ویلیو کو جانتا ہے، وہ اس کی قدر کو جانتا ہے، کیونکہ آپ اس کے بیٹے اور بیٹی ہیں۔ اس نے آپ کے لیے اپنے لہو کو بہایا ہے۔ میرے عزیزو جب بھی آپ دوسروں کے لیے خدا کی حضوری میں آنسو بہاتے ہیں تو آپ بڑے قیمتی لوگ ہیں، اپنے لیے بہاتے ہیں پھر بھی آپ بڑے قیمتی لوگ ہیں۔ دنیا کے لوگ تو یہ ڈرامے باز کہتے ہیں، لیکن میرا خدا کہتا ہے کہ یہ میرے دل کے قریب ہے، کیونکہ یہ دل سے خدا کی حضوری میں دعا کرنا پسند کرتے ہیں۔ یہ روح کے ساتھ، بڑے ایمان کے ساتھ، بڑے ہی دل اور عقل کے ساتھ خدا ان کی حضوری میں اپنے آنسو بہاتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں کوشش کیا کریں نامناسب لوگوں کے سامنے اپنے آنسو نہ بہائیں، بلکہ خدا ان کی حضوری میں جا کے زار زار روئیں۔ آپ جانتے ہیں حنا نے خدا کی حضوری میں آنسو بہائے تو حنا کو کیا ملا؟ حنا کو بیٹا ملا، پہلا نبی اور پہلا قاضی کو بنا۔ ہاللیلویا! جو لوگ خدا کی حضوری میں روتے ہیں وہ خوشی کے میرے عزیزوں اپنی ٹوکریے بھر کے لے کے جاتے ہیں۔ حنا کے 7 بچے تھے میرے عزیزوں، بڑے ہی خوبصورت اور بڑے ہی تابعدار حنا کے بچے تھے۔ داؤد 146 زبور کی 15 آیت میں کہتے ہیں، جو آنسوں کے ساتھ خداوند کی حضوری میں بیج بوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ کاٹیں گے۔ تو میرے عزیزوں کوشش کیا کریں کہ خداوند کی حضوری میں جب بھی جائیں آنسوں کے ساتھ روئیں۔ وہ آپ کی آنسوں کی قدر کرتا ہے، ویلیو کرتا ہے، اور وہ جمع کر لے گا اور وہ اس کی ویڈیو بنائے گا، اور میں جب جاؤں گی تو میں کہوں گی خداوند مجھے میرے آنسو دکھا کہ میں نے تیری حضوری میں کتنی دفعہ روئی۔ میرے عزیزوں آنسو کو جمع کریں۔ نیو ٹیسٹامنٹ کے اندر جب عورتیں یہودی عورت کی شادی ہوتی تھی تو وہ قیمتی عطر جمع کرتی تھی، جب تک اس کا جار فل نہیں ہو جاتا تو اس کی شادی نہیں ہوتی تھی۔ میرے عزیزوں ہمارے بھی جار فل ہو جانے چاہیے، خداوند کی حضوری میں آنسو بہائے جائیں۔ اور میرے عزیزوں بنی اسرائیل جب اپنے پہلے پولے خداوند کی حضوری میں لے کے آتے تو وہ آنسو کے ساتھ بیج بوتی اور یہ رو کے کہتی کہ یہ پہلا پھل تو ہم نے تیری حضوری میں لے آئے ہیں، اور باقی جو یہ فصل ہے ساری فصل یسوع تیرے نام سے بہت ہی کثرت سے پیدا ہو۔ وہ آنسو کے ساتھ اپنے پولے لے کے آتے تھے، اور آپ جانتے ہیں 50ویں دن جب وہ فصل کاٹتے تھے تو ان کی فصل کی پیداوار کثرت سے زیادہ ہوتی تھی، کیونکہ خدا نے ان کے آنسو کی قدر کی تھی اور ان کی فصل کو محفوظ رکھا، اور بر وقت میंہ برسایا، اور بر وقت انہوں نے اپنی فصل کو کاٹا اور مقدار میں بہت زیادہ ان کو ملی۔ میرے عزیزوں یہ تو ہوگی چوتھی کتاب۔ اب میں 5ویں کتاب کو جب کھولنے کو اس کا ذکر کرنے کو تو یہ بڑی خوبصورت کتاب ہے۔ اس کتاب کا بھی ذکر ہمیں داؤد کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ 139 زبور کے اندر 16 آیت میں کہتا ہے کہ تیری آنکھوں نے میرے بے ترتیب مادہ کو جانتا ہے، جب میں ماں کے جسم میں یا ماں کے باطن میں بھی ڈلا ہی نہیں تھا۔ میرے عزیزوں سائنس بیان کرتی ہے، بائبل بیان کرتی ہے کہ ہمیں خدا اس وقت سے جانتا ہے جب ہم بالکل ذرا سے ایک مادہ کی شکل میں تھے، نہ تو ہماری ہاتھ بنے تھے، نہ ہمارا کان تھا، نہ کوئی جسم کا حصہ وجود میں آیا تھا۔ خدا اس وقت سے آپ کو اور مجھے جانتا ہے، اور وہ کہتا ہے تو میری ساری باتوں کو جانتا ہے۔ یہ اس بک کا نام تو میں عزیزوں فیوچر کی بک سے کہا جا رہا ہے، فیوچر کی بک ہے۔ خدا ہمارے ہونے والے اور ہو جانے والے اور ہونے جو ہماری زندگی میں آگے کام ہونے والے ہیں ان تمام کاموں کو وہ جانتا ہے، اور ان کا وہ ایک ریکارڈ بنا رہا ہے، لکھ رہا ہے
अच्छे तरीके इस बात को बड़े अच्छे तरीके से जान गया था। वो कहता है कि मैं जब माँ के पेट में आया भी नहीं था तो तूने मेरे लिए कुछ ड्यूटियाँ, कुछ काम रख दिए थे। मेरे जीजो इफ्सियों उसका 2 बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है, ने ये जो हम माँ के पेट में आने से पहले बने हैं ना, खुदा जिन लोगों को जानता है उनको उसने नेक कामों के लिए बनाया है, इधर उधर के कामों के लिए नहीं बनाया। उसने ऐसे कामों हमसे चाहता है कि हमारी जिंदगियों से उसके नाम को जलाल मिले, हम दिन और रात उसकी हजूरी में काम करने वाले बने, अच्छा टाइम उसकी हजूरी में स्पेंड करने वाले बने, दूसरों की मदद करने वाले बने, दूसरों की फिक्र करने वाले बने, और यतीमों बेवों की हम मेरे अज़ीज़ों केयर करने वाले बने, और उनकी अगर वो बीमारी में या मुश्किल में है, किसी भी परेशानी में है, हम उनका जाके एतमाददारी करने वाले बने, क्योंकि खुदा ने हमें इन कामों के लिए बनाया है। इफ्सियों के खाते में कहता है, नेक इमाल के वास्ते तूने मुझे मखलूक किया है, जिनको खुदा पहले से हमारे लिए तैयार करके रखा हुआ था। मेरे अज़ीज़ों, अगर आप किसी की हेल्प करते हैं, किसी की मदद करते हैं, किसी को कलाम सुनाते हैं, तो मेरे अज़ीज़ों खुदा ने आपको इन कामों के लिए पहले से, माँ के पेट में आने से पहले से आपको मुकर्रर किया। अपने कामों पे आप तवज्जो दें, गौर करें कि हम किस तरह के काम कर रहे हैं। मेरे अज़ीज़ों, ये जो पूरी की पूरी बुक है, ये बुक बड़ी खूबसूरत बुक है, ये नई और ताज़ा बुक है, ये हज़ारों साल, जैसे कि मैंने पहले बताया, बयान की गई है। आज भी जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमें इससे खूबसूरत लेसन मिलता है। ज़िंदगी में मुश्किल होती है तो मुश्किल का हल मिल जाता है, परेशान होते हैं तो परेशानी का हल मिल जाता है। और मेरे अज़ीज़ों, अगर आप इन मुश्किलों में, परेशानियों में हैं, तो फिर इस किताब को पढ़ना शुरू कर दें। ये किताब आपके लिए चिराग बन जाएगी, आपके लिए रास्तों को खोलती जाएगी, और खुदा के साथ आपका एक खूबसूरत ताल्लुक़ बनाती जाएगी। मेरे अज़ीज़ों, याद रखिएगा कि हमारा बनाने वाला पाक है, और वो चाहता है कि उसके हाथ की बनाई हुई मखलूक और कारागिरी भी पाक हो। अगर आप समझते हैं कि हमारे अंदर गुनाह है, तो ये अपने अंदर से गलत फहमी को निकाल दें। जो लोग इस कलाम को पढ़ते हैं, इस कलाम पे अमल करते हैं, वो कभी नापाक नहीं हो सकते। मेरे अज़ीज़ों, एक आप टब ले लें, टब के अंदर पानी भर दें, और उस पानी के अंदर काला पानी है, हर रोज़ उसके अंदर एक कतरा पानी का डालेंगे, तो वो टब का पानी महीने बाद गंदा ही रहेगा, वो साफ़ हो जाएगा। आपकी ज़िंदगी जितनी मर्ज़ी गुनहगार है, जब आप हर रोज़ इस कलाम को पढ़ते जाएंगे, ये कलाम आपकी ज़िंदगी में कतरा कतरा उतरना शुरू हो जाएगा, आना शुरू हो जाएगा, तो मेरे अज़ीज़ों, आप और मैं पाक और साफ़ हो जाएंगे। हालेलुया। खुदावंद की सबसे पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा हमें बरकत दे, और इस कलाम को अपनी ज़िंदगियों में अमली जामा बनाने की